ایک ایتھیسٹ ہوتا ہے جو کسی خدا کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے. ایک ایگنوسٹک ہوتا ہے جو کہتا ہے ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. صحیح. اور کچھ اسکیپٹک ہوتے ہیں کہتا ہے پر اس کے دل میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو میں بیٹھا ہوں آپ بیٹھے ہیں سب کچھ یہ اصلی ہے, یہ ریئل ہے؟ مجھے تو یہی لگتا ہے. یہ سب کچھ ریئل ہے؟ ایسا ہی لگتا ہے. اچھا تو پھر ہم تھوڑا اسے انالائز کرتے ہیں. ایک بلیو یہ ہے کہ یہ احساس کہ میں ہوں اور یہ جسم ایک ہی چیز ہے, جسے سائنس اب تک پروو نہیں کر پائی, نیورو سائنس پروو نہیں کر پائی کہ اگر یہ کانشیسنس وہی اس جسم کا حصہ ہے تو یہ دماغ کے اندر کہاں سے اوریجنیٹ ہوتی ہے. ویٹ نیورونز جو ہیں وہ کیسے کانشیس بن جاتے ہیں؟ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ دو جگہ پہ ہماری ساری عقل, ہماری ساری فزکس, ہماری سائنس فیل ہو جاتی ہے. ایک بگ بینگ کے 10⁻⁻43 سیکنڈ سے پہلے کیا تھا, وہ پارٹیکل, وہ ذرہ کہاں سے آیا جس سے یہ سب کچھ بنا, نہیں پتا, کوئی اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں. دوسرا جو بلیک ہول کی سنگولیرٹی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہاں پہ ہماری ساری فزکس, ساری انفارمیشن, ساری نالج فیل ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں شاید ہم جسے اصلی سمجھ لیں وہ اصلی نہیں ہے. جہاں آرکیٹیکٹ ہے وہ اصلی ہے. نک بوسٹرم کے سیمولیشن ہائپوتھیسس سے پہلے کہ نہ ٹائم ہے اور نہ اسپیس ہے مگر لا الہ الا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ. تھمبنیل پہ آپ نے پکچر دیکھ لی ہوگی. ڈاکٹر سفیان ہیں ہمارے ساتھ آج. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے دوبارہ وقت دیا ہے, اور لاسٹ پوڈ کاسٹ کا جو فیڈ بیک ہے وہ بڑا متاثر کن تھا. لوگوں نے آپ کی گفتگو کو اتنا پسند کیا ہے, اور مجھے تو جب پوڈ کاسٹ کے سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی ہماری جب ڈسکشن ہو رہی تھی تو میں نے کہا یہ بڑی ویلیو ایڈیشن ہے. اچھا, اس کے بعد کیونکہ آپ کے پلیٹ فارم کے اوپر بہت ساری جو گفتگو ہے وہ ایتھیزم کے حوالے سے ہے, تو لوگوں نے کومنٹ میں یہ کہنا شروع کیا کہ ڈاکٹر صاحب سے جو ہے وہ ایتھیسٹ کے سوالات کو ڈسکس کریں, وہ بڑا اچھے سے ایڈریس کرتے ہیں. میں خیر اس میں سے بہت ساری ایپیسوڈ تو دیکھ چکا تھا, لیکن بعد میں بھی مجھے کچھ دیکھنے کا پھر اتفاق ہوا, تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب لوگوں کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے چند سوالات ہیں جو کہ بڑے کامن ہیں وہ آج جو ہے ہم ڈسکس کریں. تو آپ کو تو بے شمار سوالات فیس ہوتے ہیں ایتھیزم کے اوپر, لیکن ایک سوال جو ہے وہ بڑے ہی کامن ہے بگ بینگ کے حوالے سے, اور مجھے لگتا ہے شاید آپ کا بھی یہ فیوریٹ کوشچن ہو کیونکہ اتنا زیادہ آپ نے فیس کیا ہوگا. تو ایتھیسٹ جو ہے یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کریٹ کیا, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کہاں تھے, ٹھیک ہے, اور پھر ٹائم اینڈ اسپیس کا جو کانسیپٹ ہے اس کو مرج کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر بگ بینگ جو ہوا وہ کیسے ہوا. تو اب یہ بگ بینگ سے پہلے کائنات کہاں تھی, اور ایتھیسٹ یہ پوچھتا ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا وجود کہاں تھا, وہ ظاہر بعد میں کیسے ہوا. یہ سارے سوال مرج کر کے آپ اس کو ایڈریس کریں کہ اگر کسی ملحد کے ذہن میں یہ سوال بار بار گونجتا ہے تو اس کے بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے. یہ بہت خوبصورت سوال ہے. پہلے میں تھوڑی سی انفارمیشن شیئر کر دوں. اچھا, دیکھیں, ایک ایتھیسٹ ہوتا ہے جو کسی خدا کو نہیں مانتا, ٹھیک ہے. ایک ایگنوسٹک ہوتا ہے جو کہتا ہے ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. صحیح. اور کچھ اسکیپٹک ہوتے ہیں کہتا ہے پر اس کے دل میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں. یہ تینوں کیٹیگریز موجود ہوتی ہیں, پر ہمارے معاشرے میں چونکہ سوال کرنا اور اس کا جواب دینا کا رواج ویسا نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے, تو ان کے دل میں جو شک ہوتا ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. تو میں ان کو کبھی بھی بری نظر سے نہیں دیکھتا. میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ ان کو چونکہ سوال کے جواب نہیں ملے, اگر ان کو ان کے سوالوں کے جواب ملیں گے تو یہ ہم سے پکے مسلمان بن جائیں گے. تو میں اس انٹینشن سے انہیں گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, لاجک سے, سائنس سے, فلاسفی سے, وہ زبان جو یہ سمجھتے ہیں, صحیح, تاکہ یہ سمجھ سے. کیونکہ آپ انہیں قرآن کریم کی دلیل دیں وہ یہ نہیں مانتے, یہ مانتے ہیں کیونکہ ہم نے جو نالج حاصل کی ہے اسی سے ہمیں سمجھا. جی جی. اب یہ سوال جب یہ کرتے ہیں تو یہ بھی سائنس کے پرسپیکٹو سے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ اگر ٹائم اینڈ اسپیس سٹارٹ ہی بگ بینگ سے ہوا ہے تو اس سے پہلے کوئی ہو ہی کیسے سکتا ہے. اگر ٹائم نہیں ہے, اسپیس نہیں ہے, تو پھر کیسے اس سے پہلے کوئی ہو سکتا ہے یا کسی نے اسے کریٹ کیا ہے. یہاں پہ ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہے,
10⁻⁻43 सेकंड से पहले क्या हुआ, जो बिग बैंग का 10⁻⁻40, साइंस कहती है हमें नहीं पता, हमें नहीं पता इससे क्या है। उनको ये नहीं पता कि किसी ने स्टार्ट किया, किसने स्टार्ट किया, नहीं स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट हुआ, उसके पास इसका जवाब नहीं है। आपको ये मालूम होगा कि दो जगह पे हमारी सारी अकल, हमारी सारी फिज़िक्स, हमारी साइंस फेल हो जाती है। एक, बिग बैंग के 10⁻43 सेकंड से पहले क्या था, वो पार्टिकल, वो ज़र्रा कहाँ से आया जिससे ये सब कुछ बना, नहीं पता, कोई उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। दूसरा, जो ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी है, उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे हमारी सारी फिज़िक्स, सारी इंफॉर्मेशन, सारी नॉलेज फेल हो जाती है। तो इन्हें नहीं पता कि 10⁻43 सेकंड से पहले क्या हुआ। यहाँ पे मैं एक बहुत पॉइंट रेस करता हूँ कि अगर रियलिटी में देखें ना, तो कोई एथियस्ट हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों, मैं आपको भी बताता हूँ। अगर आपको एक चीज़ का नहीं पता, 10⁻43 सेकंड से पहले क्या हुआ आपको नहीं पता, तो फिर प्रोबेबिलिटी बनती है 50-50। हो सकता है कोई हो जिसने इसे स्टार्ट किया हो, या हो सकता है कोई और रीज़न हो, पर आपके पास श्योरिटी नहीं है कि बिल्कुल कोई नहीं है। वो प्रोबेबिलिटी 50% है। और वैसे भी मैं एक और चीज़ भी इसमें डॉक्टर साहब ऐड कर दूं कि बिग बैंग भी एक थ्योरी है, और थ्योरी अपनी हैसियत में कभी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। हाँ, तो जब आपके पास 100% श्योरिटी ना हो, आपको पता है हमारी कायनात 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बनी है, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं। तो क्या पॉसिबल है कि आपके पास 95% नॉलेज ना हो, आपको ये नहीं पता हो कि जो इनिशियल बिगेनिंग है वो कैसे हुआ है, और आप 100% श्योरिटी से कह दें कि खुदा नहीं है? तो मेरे ख्याल में कोई भी एथियस्ट नहीं है। एग्नोस्टिक हो सकता है, एथियस्ट नहीं है। अगर उसका ये क्लेम है तो ये साइंटिफिकली, लॉजिकली बिल्कुल गलत है। अब आते हैं इस सवाल पर कि जब टाइम भी नहीं था और स्पेस भी नहीं था, मतलब हम अभी जहाँ बैठे हैं ये एक स्पेस है और एक टाइम है, एक डेट है, उसमें हम चल रहे हैं। तो अगर जब टाइम ही नहीं था, स्पेस नहीं था, तो किस तरह ये कायनात बनी? जी। तो इसमें मैं आपको एक काउंटर क्वेश्चन करता हूँ, वो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। आपको लगता है कि ये जो मैं बैठा हूँ, आप बैठे हैं, ये सब कुछ ये असली है, ये रियल है? मुझे तो यही लगता है। ये सब कुछ रियल है, ऐसा ही लगता है। अच्छा, तो फिर हम थोड़ा इसे एनालाइज करते हैं, साइंस की आंख से इसे देखते हैं। आप किससे बने? सेल से बने। सेल से बने। सेल मॉलिक्यूल से बने। साइंस यही कहती है। साइंस यही कह रही, क्योंकि हमारे पास तो दो तरह की नॉलेज है ना जी, या रिवील्ड नॉलेज है कुरान करीम की, और या एक्वायर्ड नॉलेज है। उससे बाहर तो अगर कोई अपनी मन मर्जी करे वही हो सकता है, वरना आपने इन दो में से एक को मानना है। बिल्कुल। तो कुरान करीम चूंकि ये मानते नहीं, तो हम अभी साइंस पर बात करते हैं। ठीक है। तो साइंस कहती है आप सेल से बने, सेल मॉलिक्यूल से बने, मॉलिक्यूल एटम से बने, एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने, और वो क्वार्क से बने। क्वार्क किससे बने? यहाँ पे स्टॉप है। स्टॉप। अब एक और बात सुने मेरी। क्वांटम फिजिक्स का ऑब्जर्वर इफेक्ट है। यासिर साहब हैं क्योंकि मैं इन्हें देख रहा हूँ। अगर मैं ना देख रहा हूँ तो ये सामने कुछ भी नहीं है। ये तभी लोड होता है जब मैं इसकी तरफ देखता हूँ। इसे कहते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। एक दफ़ा फिर आपको समझाऊँ, इस दीवार पे जो चीज़ें लगी हुई हैं इस टाइम जी, ये इसलिए हैं कि मैंने इन्हें देखा है। अगर मैं ना देखूँ तो यहाँ कुछ नहीं है, तो मेरी कॉन्शियसनेस की वजह से ये एग्जिस्ट करता है। अगर मैं ना देखूँ तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। वंडरफुल। इसे कहते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। ये क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी है, प्रूवन थ्योरी है। आपने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा होगा, जब इलेक्ट्रॉन वो फायर करते हैं, यस, तो जब आप उसे ऑब्जर्व नहीं करते तो डिफरेंट बिहेव करता है। बिल्कुल। जब आप उसे ऑब्जर्व करते हैं तो डिफरेंट बिहेव करता है। मैं आपको भी बताऊंगा कि ये कायनात क्यों असली नहीं है और इसमें वाहिद असली चीज़ क्या है। हम उस पर आएंगे, पर मैं सिर्फ आपको उसकी तरफ लेके जा रहा हूँ। तो क्वांटम फिजिक्स कहती है कि कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, मगर जब आप उसे ऑब्जर्व करते हैं वो तब। अब आप अगर क्वांटम फिजिक्स के टॉप फिजिसिस्ट को, नोबेल विनिंग फिजिसिस्ट को डिस्क्रेडिट करना चाहें वो दूसरी बात है, पर हम तो अगर साइंस की बात करेंगे तो फिर साइंस की बात करेंगे। तो वो कहते हैं कि कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। हमें पता है एट बेस हम क्या है, हमें पता ही नहीं है, वो बेस वैल्यू हमें पता नहीं है। आपने मैट्रिक्स मूवी देखी है? नहीं, मैंने नहीं देखी। मैट्रिक्स मूवी बड़ी ज़बरदस्त मूवी है। अच्छा, ये मैट्रिक्स मूवी बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड की है, ये क्यों देखनी चाहिए? अब मैं आपको बताता हूँ। कियानो रीव्स की मूवी है, उसमें एक कैरेक्टर होता है आर्किटेक्ट। अच्छा, उसमें बेसिक कंसेप्ट उसका क्या है, वो पूरी मूवी आपको लगता है कि असली है, फिर उन्हें पता चलता है, एट द एंड उन्हें पता चलता है कि वो बिल्डिंग, वो लाइफ जो सारी जी रहे थे वो सारी फेक थी।
اور وہ اصل میں ایک روم میں ورچوئل ریئلٹی ہیڈ سیٹ پہن کے پڑے ہوئے ہیں. یہ صرف ان کی کانشیسنیس تھی جو اس دنیا میں اس مووی میں گھوم رہی تھی. وہاں جتنی بلڈنگز تھی وہ کوٹس تھی, کچھ بھی جتنے لوگ تھے وہ کوٹس تھے. ریئل وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا, ریئلٹی کچھ اور تھی. وہ جسے ریئلٹی کہہ رہے تھے وہ ریئلٹی نہیں تھی. ریئلٹی وہ تھی جہاں پہ وہ ایکچولی پڑے ہوئے تھے, اور وہ جسے ریئلٹی سمجھ رہے تھے وہ ریئلٹی نہیں تھی. یہاں تک آپ سمجھ رہے ہیں نا, میں آپ کو اصل میں ایک جگہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں. اور یہ بیس کس چیز پہ تھی یہ میٹرکس مووی؟ یہ نک بوسٹرم کا سیمولیشن ہائپوتھیسس پہ, ٹرائلیما پہ بیس تھی. اوکے. وہ کیا کہتی ہے, وہ نک بوسٹرم کی تھیوری جو ہے, سیمولیشن ہائپوتھیسس جو ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں یہ اصلی نہیں ہے, یہ بیس ریئلٹی نہیں ہے, یہ میٹرکس کی طرح پوری ایک سیمولیٹڈ دنیا ہے, بیس ریئلٹی کہیں اور ہے. کوانٹم فزکس کا ہولوگرافک پرنسپل کہتا ہے کہ یہ جو آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں یہ ایسے ہے جیسے پروجیکٹر سے لائٹ نکلتی ہے. صحیح. ہم وہ لائٹ دیکھ رہے ہیں وہ ریئل نہیں ہے, پروجیکٹر کہیں اور پڑا ہوا ہے, وہ بیس ریئلٹی میں پڑا ہوا ہے. صحیح. یہ بیس ریئلٹی نہیں ہے. آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ہم لوگ, بلکہ اس تک جانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. آپ مختلف گیمز دیکھ لیں, جیسے بڑی مشہور گیم آج کل کون سی ہوگی, پب جی دیکھ لیں. صحیح. پب جی گیم کب بنی؟ لیٹس اسیوم 2013 میں بنی. صحیح. اب اگر بائی چانس پب جی گیم کے ایک کریکٹر کو کانشیسنیس آ جائے کہ میں کون ہوں, تو وہ کہے گا کہ اچھا 2013 میں 2013 میں ایک واقعہ ہوا اور میں آ گیا, اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا. تو اگر میری یہ گیم ریئل ہے, یہ پب جی, اس کو وہ اصلی سمجھے تو اسے لگے گا کہ اس سے باہر دنیا ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ میرا ٹائم تو 2013 سے سٹارٹ ہوا. بالکل. اس سے پہلے تو نہ اسپیس تھا نہ ٹائم تھا, یہ تو 2013 سے سٹارٹ ہوا. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ اس سے پہلے کوئی ہو, جبکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ تو اصلی نہیں ہے. اصل تو وہ 2013 سے پہلے اور بعد میں جو دنیا ہے وہ اصلی ہے. میں پھر شاید اس کو پورا نہیں سمجھ آتا. دیکھیں, پب جی کے کریکٹر کو لگے گا کہ دنیا اس کے لیے دنیا 2013 سے سٹارٹ ہوئی, اس کی دنیا 2013 سے سٹارٹ ہوئی, اور اس کے ریئل کریکٹر کی ایزمپشنز کے بعد اسے یہ محسوس ہوا کہ یہ جو جتنی بھی کائنات جو اس کی کائنات ہے اس کا آغاز ہی 2013 سے ہوا ہے. 2013 سے پہلے کچھ تھا ہی نہ, ٹائم تھا نہ اسپیس تھا. پر یہ اس کا ٹائم اینڈ اسپیس نہیں تھا. جیسے بگ بینگ کو میں 13.8 بلین 14 بلین آلموسٹ ہو گئے ہیں. تو اور ہم اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں اب اس پب جی کی گیم والے ایگزامپل سے. پب جی گیم والا کہے گا کہ میرا تو ٹائم اینڈ اسپیس, تمام ٹائم اینڈ اسپیس اس کے مطابق تمام ٹائم اینڈ اسپیس 2013 سے شروع ہوا ہے, اس سے پہلے کوئی کیسے ہو سکتا ہے. اب اپنے آپ کو اس جگہ پہ ڈالیں. ویری گڈ ایگزامپل. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ نک بوسٹرم کہہ رہا ہے. اس نے میٹرکس مووی کا پورا کنسپٹ اس پہ بیس ہے. ایلون مسک کہتا ہے کہ دا چانسز دیٹ وی لیو ان بیس ریئلٹی کتنا ہے آپ کو پتہ ہے؟ نہیں. 1 in a billion. بلین میں ایک چانس ہے کہ ہم بیس ریئلٹی میں رہ رہے ہو, ورنہ باقی تمام چانسز یہ ہے کہ ہم سیمولیشن میں رہ رہے ہیں. اچھا, اب ہم ایک چیز یہ ہے کہ میں جب مخاطب کرنے لگتا ہوں تو کیونکہ ہماری یہ ڈسکشن جو ہے وہ ایتھیزم کو نان بلیور کہہ سکتے ہیں جب آپ نے کہا, کیونکہ وہ اگنوسٹک ہیں. ہاں ایگنوسٹک ہیں بالکل. تو ایگنوسٹک کی ایک ٹرم نان بلیور بھی ہو سکتی ہے. ہاں بالکل ہو سکتی ہے, اس کے لیے نان بلیور ہو سکتی ہے. میں ان کو ایسے دیکھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کو جو نفس اور دنیا کے غلام نہیں ہیں, جو ایکچوئل نالج مانگ رہے ہیں, سوال پوچھ رہے ہیں, ان کو اگر صحیح گائیڈ کیا جائے تو یہ مسلمان نہیں بنتے, یہ مومن بنتے ہیں, پھر پکے مسلمان بنتے ہیں اگر انہیں پراپر گائیڈ کیا جائے. اور اگر اسے غلط گائیڈ کیا گیا اور کسی نے برے رویے کے ساتھ ان کے پیش آیا تو یہ تب ملحد بن جاتے ہیں اس رویے میں. اس کے آپ نے برا رویہ کیا تو اتنے بدزن ہو جاتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ دین ہے, تو اس سے بدزن ہو کے وہ ملحد بن جاتے ہیں. ویسے نہیں, یہ چیز انہیں بناتی ہے, لوگوں کے رویے انہیں بتاتے ہیں. مجھے آج موقع نہیں ہوگا اور نہ میں آپ کو بتاؤں گا, آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور اگر آپ انہیں ٹھیک گائیڈ کریں نا تو وہ مومن بنتے ہیں.
जो इतने केसेस पड़े हुए हैं सामने। हम पॉडकास्ट के उस हिस्से में दाखिल हुए हुए हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए डॉक्टर साहब को। मेरे ज़हन में तो सवाल आते रहेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि मैं दोबारा इंटरप्ट ना करूँ। लास्ट पॉडकास्ट में भी मैंने आपसे आप कुछ बता रहे थे और अनकॉन्शियसली मेरे अंदर का एक सवाल बाहर आ गया, तो वो सवाल की वजह से लोगों ने बड़ा क्रिटिसिज्म किया। बहरहाल आप कंटिन्यू करें, हम उस पे थे कि जो गेम का करेक्टर है वो रियल हो गया और रियल कंसिडर करने लगा 2013 से, उससे ऑनवर्ड। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं जो है वो ऐसे कह लें जो मेरी सराउंडिंग एनर्जी होती है उस पर काम करता हूँ। अब मुझे यहाँ जैसे एनर्जी मिल रही है तो मैं एक फ्लो में चला जाता हूँ, फिर मैं उसमें चला जाता हूँ। मेरे पास कुछ जहन में रेडी नहीं होता, बस उसी फ्लो में मैं चलता रहता हूँ, उसी एनर्जी को यूज़ करता हूँ जो मुझे वहाँ से मिलती है। तो मैं आपको बता रहा था कि आपकी खुद साइंस की थ्योरीज, आपकी क्वांटम फिजिक्स की थ्योरीज, आपका क्वांटम फिजिक्स, फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स कह रहा है कि ये जो जहाँ हम रह रहे हैं ये रियल नहीं है, ये एक सिमुलेशन है। बेस रियलिटी कहीं और है, आर्किटेक्ट कहीं और बैठा हुआ है। तो मेरा आपसे सवाल ये था, और उसकी कुछ एग्जांपल हैं। देखें, जो निक बॉस्ट्रम का सिमुलेशन हाइपोथेसिस था ना, उसमें ट्रायलेमा था। एक ये कि हम यहाँ पे एक हद है, हम स्पीड ऑफ लाइट से तेज़ नहीं जा सकते जितना भी आप रहें। प्लैंक लेंथ जो है उससे छोटी, जैसे कंप्यूटर में पिक्सल होता है ना, वहाँ पे ये है। और थर्ड ये ऑब्जर्वर इफेक्ट वाला कि कोई चीज़ तभी एग्जिस्ट करती है जब कोई कॉन्शियस माइंड उसे देखे। तो इसका मतलब ये है कि हम जहाँ रह रहे हैं शायद हम जिसे असली समझ लें वो असली नहीं है, जहाँ आर्किटेक्ट है वो असली है। आप मेरी बात समझे? अब इसे एक और नजरिए से देखें। ये तो एक नजरिया ना, इसे अब एक और नजरिया। किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, बुतानो वहम गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता ओ पैवंत, बुतानो वहम गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। खिरद हुई है ज़मानो मकां की जुन्नारी, ये बात मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, अल्लामा इकबाल का शेर। खिरद हुई है ज़मानो मकां की जुन्नारी, न है ज़मा न मकां, ला इलाहा इल्लल्लाह, ना है टाइम ना है स्पेस। कहते हैं हमारा खिरद, अकल जो है वो टाइम एंड स्पेस की मोहताज हो गई है पबजी की तरह, उसे लगता है यही टाइम एंड स्पेस है। तो अल्लामा इकबाल फिर क्या कहते हैं, क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी से पहले, निक बोस्ट्रम के सिमुलेशन हाइपोथेसिस से पहले, कि ना टाइम है और ना स्पेस है मगर ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, एक चीज़ जो इस पूरी कायनात में असली है वो क्या है आपको पता है? क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक भी वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, हाँ, ये जो एहसास है आपके अंदर के मैं हूँ। वो कैसे? क्योंकि क्वांटम फिजिक्स की ऑब्जर्वर इफेक्ट कहती है कि कुछ भी तब एग्जिस्ट करता है जब कोई कॉन्शियस माइंड उसे देखता है। अगर ये ना देखे तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ये एहसास मरने के बाद भी जिंदा रहता है। तो ये चीज जो है, जो आपके अंदर मैं है, जिसे साइंस कॉन्शियसनेस कहती है, डेविड चामर्स का नाम अगर आपने सुना हो, उसका कंसेप्ट है डुअलिज्म का। अच्छा, आई एम सॉरी, मुझे ना अब ये क्वेश्चन यहाँ लेना पड़ेगा। कॉन्शियस ना, आपने कहा कि जब हम नहीं रहते उसके बाद भी कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है, ये मुझे नहीं समझ आया। कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस ये है, ये एहसास कि मैं हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जिस्म जो है ये ऐसे ले लें जैसे एस्ट्रोनॉट सूट है, ये एहसास इसके अंदर एक अलग चीज़ है। इसे कहते हैं डुअलिज्म। एक बिलीव ये है कि ये एहसास कि मैं हूँ और ये जिस्म एक ही चीज़ है, जिसे साइंस अब तक प्रूव नहीं कर पाई, न्यूरो साइंस प्रूव नहीं कर पाई कि अगर ये कॉन्शियसनेस वही इस जिस्म का हिस्सा है तो ये दिमाग के अंदर कहाँ से ओरिजिनेट होती है। वेट न्यूरॉन्स जो हैं वो कैसे कॉन्शियस बन जाते हैं? आप एटम से बने ना, ये टेबल भी एटम से बनी है ना जी। तो इसमें ये एहसास नहीं और आप में ये एहसास है। क्यों? कॉन्शियसनेस। वो क्यों है वो कॉन्शियसनेस? वो तो डुअलिज्म कहती है कि नहीं, ये कॉन्शियसनेस कोई अलग चीज़ है। हाँ, जिसको शायद हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। तो ये कॉन्शियसनेस को हम रूह के वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। ये, या अब रूह बहुत बड़ा कंसेप्ट है, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं हमने इसका इल्म आपको नहीं दिया मगर बहुत थोड़ा, ये अल्लाह के अम्र से है। तो या ये रूह है या रूह का एक प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है, उसका एक हिस्सा है। पूरी रूह शायद ना हो, उसका एक हिस्सा हो। सही। कॉन्शियसनेस
پر سائنس خود کہتی ہے, ڈیوڈ چامس خود کہتا ہے کہ کانشیسنس, اسے وہ نام دیتا ہے دا ہارٹ پرابلم آف کانشیسنس. کانشیسنس کہاں سے آئی, یہ میں کا احساس کہاں سے آیا؟ ہم سب مانتے ہیں نا ہم ایٹم سے بنے, یہ بھی ایٹم سے بنے, پر مجھ میں یہ احساس ہے. اور پھر آپ کو یہ پتا ہے کہ انسانوں کے پاس یہ کانشیسنس جانوروں سے بھی, جانوروں کے پاس بھی ہے, پر آپ کو پتا ہے ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس ہے میٹا کوگنیشن. میٹا کوگنیشن کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ اور یہ جانور سے مختلف کیسے ہے؟ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ یہ سوچتے ہیں مجھے غصہ کیوں آ رہا ہے. آپ اپنے تھاٹس کے اوپر سوچ سکتے ہیں. میں خوش ہو رہا ہوں تو میں کیوں خوش ہو رہا ہوں. یو کین ریفلیکٹ اور یور اون تھاٹس, یور اون فیلنگس. جانور یہ نہیں کر سکتے. نہیں, جانور بھی تو شاید اپنے ایموشنس کو ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں. نہیں, یہ فیلنگس کے اوپر سوچنا, یہ تفکر جو ہے, یہ ریفلیکشن جو ہے, میں کون ہوں, میں یہاں کیوں آیا ہوں, اوکے, یہ آسمان کیسے بنا, اسے کہتے ہیں, اس کا لیول, اس لیول کو کہتے ہیں میٹا کوگنیشن. جب اپنے تھاٹس کے اوپر بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. جانور انسٹنکٹس پہ کام کرتے ہیں, آپ سوچتے ہیں چیزوں کو, ریفلیکٹ کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں میٹا کوگنیشن. یہ ہمارے پاس ہے, ہائیسٹ لیول آف کانشیسنس ہے ہمارے پاس. کیوں ہے ہمارے پاس؟ کہاں سے اوریجنیٹ ہوا؟ باڈی کا وہ کون سا, ابھی نظر اوریجنیٹ ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے, آپ کو ایک پورا میکانزم ہے نا, پتا ہے نا کہاں سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے. آپ کا ہاتھ جلتا ہے تو آپ کو پتا ہے کیوں. جی بالکل. پر یہ کانشیسنس آپ کے ذہن میں کہاں سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے, آپ کو نہیں پتا یہ کہاں سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے. تو ڈیوڈ چامس کہتے ہیں کہ دا ہارٹ پرابلم آف کانشیسنس, یہ باڈی الگ ہے اور یہ احساس جو کانشیسنس ہے یہ الگ ہے. اور پھر رابرٹ لانزا اسے ایک سٹیپ آگے لے جاتے ہیں اپنے بایوسینٹزم کتاب میں. وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ احساس کہ میں ہوں یہ زندہ رہتا ہے, اپنی کتاب بایوسینٹزم میں کہتے ہیں, پر کسی اور یونیورس میں یا ڈائمینشن میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. قرآن کریم کے لحاظ سے تو ہم بالکل کلیئر ہیں کہ ہاں ہم اس کے بعد زندہ رہتے ہیں, ہمارا یہ احساس زندہ رہتا ہے. پر یہ میں آپ کو ان کے پرسپیکٹو سے بتا رہا ہوں. اور صرف ایڈ کر دوں پھر وہاں سے چلو کہ یہ احساس کہ میں ہوں, کوانٹم فزکس کہتی ہے اس احساس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے. یہ احساس نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو. یہ چیز, یہ دیوار لوڈ اس لیے ہوئی کیونکہ ایک کانشیس مائنڈ نے اسے دیکھا. اگر کانشیس مائنڈ نہ ہوتا تو یہ دیوار لوڈ نہ ہوتی. اچھا, پتہ نہیں مجھے اب اس سائٹ پہ پوڈ کاسٹ کو لے کے جانا چاہیے یا نہیں. ہم ایڈٹ میں ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ ہماری کنورسیشن, اصل میں ڈاکٹر صاحب آپ کے جملے اتنے جاندار ہوتے ہیں کہ ہر جملہ ایک نئے سوال کو جنم دے دیتا ہے. تو باوجود اس کے کہ ہمارا ٹاپک آج جو ہے وہ نان بلیور کو کویسچنس کو ایڈریس کرنا ہے, ابھی آپ نے کہا کہ جانور کے اندر روح موجود ہے لیکن شعور نہیں ہے. نہیں, روح میں نے آپ کو کہا ایک بہت ہی, جانور کے اندر بیسک اویئرنیس موجود ہے, بیسک کانشیسنس لیول کی بالکل بنیادی, وہ انسٹنکٹس پہ کام کرتا ہے. میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, اب یہ سوال ایسا ہے کہ اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے پھر, تو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جانوروں کے پاس روح نہیں ہے. وہ جو جان کا کانسیپٹ ہے پھر وہ کیا ہے؟ ان کے پاس جان ہے, یہ بیسک اویئرنیس ہے ان کے پاس, بیسک کانشیسنس جو انسٹنکٹ پہ کام کرتی ہے, بنیادی چیزوں پہ کام کرتی ہے. ان کے پاس میٹا کوگنیشن نہیں ہے. اور میرے خیال میں, میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق, اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر علم ہے, ہم تو صرف تدبر کر رہے ہیں. یہ میٹا کوگنیشن جو ہے یہ روح کا فنکشن ہے, اور روح جو ہے وہ انسانوں کے پاس ہے, وہ جانوروں کے پاس. اور سیم ود دا پلانٹس. ہاں, سیم ود دا پلانٹس. جتنے بھی لیونگ بینگس ہیں, انسان جو ہیں ان کے پاس جو ہے وہ میٹا کوگنیشن ہے. اس پہ بڑی ڈیبیٹس ہوتی ہیں, اکثر میں کہتا ہوں تو بڑی, پر یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے, ہر کوئی اپنی ریسرچ کر سکتا ہے. اب مجھے لگ رہا ہے کہ ہم جو بیسک سوال تھا نا اس کو جوڑ نہیں پائے, تو اس کو میں ذرا جوڑتا ہوں آپ. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو جو پوری انڈرسٹینڈنگ دی کوانٹم فزکس کے لحاظ سے, فزکس کے لحاظ سے, سائنس کے لحاظ سے, وہ یہ تھی کہ آپ کی اپنی سائنس, آپ کی اپنی کوانٹم فزکس کہہ رہی ہے کہ ہم شاید جس دنیا میں رہتے ہیں وہ ریئل نہ ہو, بیس ریئلٹی کہیں اور ہو. تو اب اس کو ذرا جوڑیں. ٹھیک ہے. اگر PUBG والا کہے کہ یہ سب کچھ نہیں تھا تو پھر کسی نے کیسے بنا لیا, تو آپ کو اس پہ ہنسی آئے گی. بالکل. تو جیسے اس کا ٹائم اینڈ اسپیس از ناٹ دا اونلی ٹائم اینڈ اسپیس, وہ صرف اس کا ٹائم اینڈ اسپیس ہے. اس کے علاوہ ایک اور پوری کائنات ہو, دنیا ہو, آرکیٹیکٹ وہاں پہ ہو جس نے یہ اسٹارٹ کیا ہو, جس نے یہ سیمولیشن ڈالی ہو. ایک فرق جو ہمارا اس گیم سے ہے, ایک فرق میری انڈرسٹینڈ,
وہ یہ ہے کہ اس گیم میں کانشیسنیس نہیں ہے. اس ہماری جو ہے متاع غرور جو ہے، جسے قرآن کریم نے اس دنیا کو متاع غرور کہا ہوا ہے. متاع غرور کا ٹرانسلیشن ہے دھوکے کا سامان. جی بالکل، اسے دھوکے کا سامان کہا ہوا ہے. اس میں فرق یہ ہے کہ یہاں کانشیسنس ہے. آپ جو بھی ڈیسائیڈ کریں گے، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے، یہاں پہ آپ اس کے لیے رسپانسیبل ہوں گے، کیونکہ آپ کے پاس کانشیسنس تھی، آپ کے پاس فری ول تھی. آپ نے جو بھی چیز کی اس کے لیے آپ آنسریبل ہوں گے. اب فری ول اگین ایک بہت بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے. میں اس کو ہولڈ کر لوں تو بہتر ہے. کسی وقت ضرور ہم اس کو ڈسکس کریں گے. انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور فری ول کے اوپر بڑی ڈیٹیل بات ہو سکتی ہے. لیکن کیونکہ میں نے جیسے کہ کہا کہ ہم آج کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے وہ نان بلیور کے جو فریکوینٹ کوشچن ہیں ان کو ایڈریس کریں. تو میرے خیال میں ابھی تک کی گفتگو سے یہ بڑا کمپریہنسولی ایڈریس ہوا بگ بینگ کے اوپر جو نان بلیور سوالات کرتے ہیں. میرے خیال میں تو یہ کنسیپٹ اگر میں اسے سمرائز کر دوں، ہم جسے کہتے ہیں کہ یہی اصلی ٹائم اینڈ اسپیس ہے، شاید یہ اصلی ٹائم اینڈ اسپیس نہ ہو. شاید اصلی ٹائم اینڈ اسپیس اس سے باہر ہو. ہم یہاں صرف ایز اے کانشیس بینگ بھیجے گئے ہوں ایک خاص ٹائم کے لیے. صحیح. اور پھر اصل جو ہے وہ اور ہو. اور جب قرآن کریم کہتا ہے متاع غرور، اس کا ضرور مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ کوٹ کا بنا ہوا ہے. یہ ٹیمپرری ہے، یہ ایک دھوکے کا سامان ہے، یہ ایک خاص پرپس کے لیے کریٹ کیا گیا ہے. یہ مطلب ہے. یہ جو میں سیمولیشن ہائپوتھیسس کی ایگزامپل دیتا ہوں کیونکہ انسان اس کے بغیر سمجھ نہیں سکتا یہ گیم کی ایگزامپل. تو اس گیم سے انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جیسے پب جی والے کو لگے گا کہ ہم ہی اصلی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ باقی دیکھ نہیں سکتا. اس کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ کمپیوٹر اسکرین سے نکل کر یاسر صاحب کو، سفیان کو دیکھ سکے. اس کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اس کو وہی اصلی لگتا ہے. ایسے ہم لوگ بھی ایک اسکرین میں ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہی اصلی ہے، شاید اس سے علاوہ بہت حقیقت. ویسے تو اس کی بہت ساری تفصیل اور بھی بیان کی جا سکتی ہے اور وقت کی کمی کے باعث مجھے لگتا ہے کہ مزید اگر کسی کے ذہن میں اس کوشچن کو لے کے سوال ہو تو وہ آپ ہمارے کومنٹ سیکشن میں چھوڑ دیں. ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ کسی ایپیسوڈ میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اس کو مزید، کیونکہ سوالات زیادہ ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایٹ لیسٹ جو موسٹ کامن کوشچنز ہیں وہ کور آج کے ایپیسوڈ میں ہم کر لیں. ایک اور سوال جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک نان بلیور یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 6 دن میں کیسے بنایا، جبکہ قرآن کریم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ کن فیکون کہ ہو جا یا بن جا. تو یہ ان کو لگتا ہے کہ کوئی کانٹرڈکشن آ رہی ہے. تو یہ 6 دن کا کانسیپٹ اور پھر کن کا کانسیپٹ، اس کو لے کے بہت سارے ملحدین جو ہے وہ آپ سے بھی اکثر یہ بات پوچھتے ہوں گے کہ یہ پھر اس میں کانفلکٹ انہیں نظر آتا ہے. اس کو ذرا واضح کریں تاکہ جن لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کا بھام ہے وہ ہم کلیئر کر سکیں. یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ یہ تو کنفلکٹ ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کن فیکون سے کر سکتے تھے تو 6 دن کی کیا ضرورت تھی، اور اگر کن فیکون سے کر دیا تو پھر ہاں جی دونوں کی ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. جی جی، کن فیکون سے کیا یا 6 دن میں کیا. اس کنسیپٹ کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے اس کو ڈفرینس کو سمجھیں. ایک ہے عالم امر اور ایک ہے عالم خلق. عالم خلق میں چیزیں ٹائم اینڈ اسپیس کی پابند ہیں، وہاں چیزیں کاز اینڈ افیکٹ پہ چلتی ہیں. عالم امر میں اللہ تعالیٰ کا امر ہوتا ہے، کن ہوتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. اب ذرا اس چیز کو سمجھیے گا، یہ تھوڑا باریک نقطہ ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں. جی جی، میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ وہ جو پہلا ذرہ کہہ لیں اسے، یا جو ایک انتہائی ڈینس اسٹیٹ تھا، سنگولیرٹی تھی جس سے یہ پوری کائنات پھیلی، سائنس کو نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آیا. صحیح، سائنس کو نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آیا. اسٹیفن ہاکنگ اپنی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم میں 1980s میں لکھتے ہیں، یہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے ایگزیکٹ. اچھا، پبلشڈ بک میں وہ کہتے ہیں، جسے برائٹسٹ مائنڈ یہ سمجھتے ہیں اس لحاظ سے، ایسٹرو فزکس کے لحاظ سے، وہ کہتے ہیں I cannot explain why the universe began the way it did. وہ ایک ایتھیسٹ ہیں، یہ بھی یاد رکھیے، ایتھیسٹ تھے. But all I can say that it was an act of God who intended to create beings like us. میں یہ ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ اس کائنات کا آغاز کیسے ہوا، وہ ڈینس اسٹیٹ کہاں سے آیا اور سب کچھ بن گیا. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید کوئی خدا ہو جو ہم جیسی مخلوق کو بنانا چاہتا ہو تو اس نے یہ بنا. یہ اسٹیفن ہاکنگ کہہ رہا ہے، ایک ایتھیسٹ. کیوں؟ کیونکہ وہ ذرہ کہاں سے آیا. اب یہ دنیا کیسے کام کرتی ہے؟
یہ کاز اینڈ افیکٹ پہ کام کرتی ہے. یہ ٹیبل کیسے بنا, کہاں سے, کہیں سے لکڑی آئی, اس لکڑی کو بنایا آپ نے, ٹیبل بنا دیا, تمام کاز اینڈ افیکٹ پہ کام کرتی ہے. صحیح. اور جب آپ اس پوری دنیا کا نظام دیکھتے ہیں, ہر چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں, تو سب رول بیک کر دیتا ہے اس ایک ذرے پہ. صحیح. تو ذرہ کہاں سے آیا؟ سب کچھ تو آپ نے ڈھونڈ لیا, لیپ ٹاپ کے لیے یہاں سے مٹیریل آیا, مائک کے لیے یہاں سے مٹیریل آیا, پر جب آپ جاتے جائیں گے تو اینڈ پہ آپ پہنچیں گے اس ذرے پہ. وہ کہاں سے آیا؟ اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ ذرہ کہاں سے آیا. اب یہاں پہ ایک کنسیپٹ ہے, اسے کہتے ہیں کریشن ایکس نیہیلو. کریشن ایکس نیہیلو وہ کیا ہے؟ کریٹنگ سم تھنگ فرام نتھنگ. صحیح. یہ ٹیبل بنانے کے لیے آپ کو لکڑی چاہیے, پر آپ کے پاس لکڑی نہ ہو اور آپ یہ ٹیبل بنا لیں, یہ ہوگا کریشن ایکس نیہیلو, جو اس دنیا میں, انسان, اس کائنات میں پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ پاسبل صرف اور صرف کریٹر کے لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ ہو اور وہ کچھ بنا دے. اس کو عربی میں کہتے ہیں ابداع, کریٹنگ سم تھنگ فرام نتھنگ. میں 2023 میں امی بابا کے ساتھ حج پر گیا, تو میں کچھ عربک الفاظ اپنے ساتھ لے کے گیا جو نیٹو اسپیکر ہیں ان سے پوچھوں گا کہ اس کا معنی کیا ہے. اس میں سے ایک ورڈ تھا بدی, ابداع کا, کیونکہ سورہ بقرہ کی 117 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بدی السماوات والارض. دیکھیں, ایک جگہ کہتے ہیں خلقہ اور ایک جگہ کہہ رہے ہیں بدی. کیوں؟ بدی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خلقہ کیوں نہیں کہا, خلقت کا اظہار کیوں نہیں کیا, بدی کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو میں اس کو سمجھنا چاہ رہا تھا کہ بدی کا مطلب کیا ہے. اللہ تعالیٰ خلق بھی کہہ سکتے تھے, بدی کیوں کہا؟ کچھ راز ہے نا اس میں. اس کے بعد کیا کہا؟ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اس میں کن فیکون کا ذکر کیا, خلقہ میں نہیں ذکر کیا, بدی میں کن فیکون کا ذکر کیا. اب آپ اس کو سمجھیں گے, آپ کہیں گے کہ کتنا خوبصورت ہے قرآن. تو جب بدی لفظ آیا تو کہا کن فیکون, خلق کے ساتھ نہیں کہا. اب ذرا اس کو سمجھیں. میں گیا تو میں نے وہاں مجھے ملے عودے تھا ان کا نام. ان کو انگلش ٹھیک سے نہیں آتی تھی. اچھا. مجھے عربک نہیں آتی تھی, تو ہم گوگل ٹرانسلیٹر استعمال کرتے تھے. اچھا. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے پاس, تو میں نے ان سے پوچھا کہ بدی کا کیا مطلب. قرآن کریم کا, اس کی قرآن کریم کی بڑی اسٹڈی تھی, تو وہ پہلے مجھے اشاروں سے کچھ سمجھانے لگا. پھر اس نے گوگل ٹرانسلیٹر میں ٹائپ کیا, تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کچھ نہ ہو کچھ بنا دینا. اچھا. کچھ نہ اور کچھ بنا دینا. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ ہو تو کچھ بنا دینا کائنات کے لیے تب استعمال کیا جب وہ پہلا ذرہ عالم امر سے عالم خلق میں لے کے آئے. اس پہلے ذرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا بدیع السماوات والارض. سبحان اللہ, ویری ونڈرفل. اور پھر ساتھ یہ بھی کہا فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اب ایک پوڈ کاسٹ کا بھی صرف کن فیکون پہ کہیں گے. جی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کن فیکون 8 جگہ پہ کہا ہوا ہے, کوئی 4-5 چیزوں کے لیے. ان میں سے ایک چیز کا بھی جواب آج تک سائنس نہیں دے پائی کہ جو بھی چیز کن فیکون سے ہوئی ہے, عالم امر سے آئی ہے, اس کا جواب سائنس نہیں دے ہی نہیں سکتی, کبھی بھی نہیں دے پائی, کیونکہ عالم امر کی چیز کو آپ عالم خلق کے ذریعے نہیں سمجھ سکتے. تو اس کو کہا کن فیکون. ٹھیک ہے. اب ذرا سمجھیے گا. اچھا. تو وہ ذرہ جس کو سائنس کہہ رہی ہے ابھی اپنی پوری ریسرچ لگانے کے بعد, بلینز آف ڈالر سرچ کرنے کے بعد, ہمیں نہیں پتا کہاں سے آیا. اس کے بارے میں 1400 سال پہلے ایک کتاب عرب کے ریگستان میں, صحرا میں کہہ رہی ہے کہ اس کا ابداع ہوا ہے, کچھ نہیں تھا اور یہ ذرہ آیا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ آج سائنس کے لیے ہمیں نہیں پتا کہ کچھ نہیں تھا تو کیسے آ گیا, اور وہ کتاب اس ٹائم سے کہہ رہی ہے کہ کچھ نہیں تھا اور یہ اس کا ابداع ہوا ہے. اب اس ذرے سے آج ہم جس پلانٹ پہ بیٹھے ہیں, جس کائنات میں, اس ذرے سے اس کائنات تک کیسے بنا؟ تو خلق ہوا, پھر بدی نہیں تھا, پھر خلق ہوا. اور خلق میں چیزیں ہوتی ہیں کاز اینڈ افیکٹ پہ. پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ 6 دن میں کیسے؟ ہمیں تو معلوم ہے کہ 6 دن نہیں ہوئے, ہم لوگ تو دیکھ رہے ہیں. تو جو لفظ یوز ہوا ہے نا, ستت ایام یوم, عربک کو آپ تھوڑا سا بھی, جس کی تھوڑی سی بھی اسٹڈی ہو نا, تو وہ یوم کا مطلب دیکھے گا کہ یوم کا مطلب ایک مائل سٹون بھی ہو سکتا ہے,
ایک ٹائم پیریڈ بھی ہو سکتا ہے, ایک فیز بھی ہو سکتا ہے, ایک سٹیج بھی ہو سکتا ہے. کیا قرآن کریم نے یوم کو صرف 24 گھنٹے کے لیے استعمال کیا ہے؟ نہیں. ایک جگہ کہا کہ ہمارا ایک دن آپ کے 1000 سال کے برابر ہے, ایک جگہ کہا کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. یہ تو عربک کی جس کو بیسک بھی نالج ہو تو اسے پتہ چل جائے گا کہ یوم کا مطلب سٹیج, فیز, مائل سٹون بھی ہو سکتا ہے. اور اب دن کیا ہے ویسے ہم دن کیسے کاؤنٹ کرتے ہیں؟ ہم تو ویسے سورج کے طلوع اور غروب سے, یا پھر اگر گھوم رہی ہے اپنی ایکسس پہ تو جیسے وہ گھومتی ہے اس کے بیسس پہ سورج سامنے ہوتا ہے, دن ہو جاتا ہے. جی. تو سولر سسٹم تو 4.6 بلین ایئرز اگو بنا ہے, اور کائنات جو ہے وہ 13.8 بلین ایئرز اگو, تو اس سے پہلے دن ہی نہیں تھا. دن قرآن کریم کے مطابق عربک کلاسک ڈکشنری کوئی بھی دیکھ لے, کوئی بھی نیوٹرل سورس سے دیکھ لے, یوم کا مطلب ہوتا ہے سٹیج, فیز, مائل سٹون, ایک خاص ٹائم. مطلب میں آپ کو بتانے کا مطلب یہ تھا کہ جب قرآن کریم ستت ایام کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے 6 سٹیجز, 6 فیزز. اب یہاں ذرا آپ اس کا کمال دیکھیے, بدی کا کمال تو آپ نے دیکھا نا, اب ذرا ستت ایام کا کمال دیکھیے, آپ حیران ہوں گے. اور اگر آپ آنکھیں بند نہ کریں تو میرے خیال میں ہر کسی کو سجدے میں گر جانا چاہیے یہ باتیں سن کر. دیکھیں ابھی بھی ناسا کی ویب سائٹ پہ یونیورس کی ہسٹری پڑی ہوئی ہے. جی. کتنے سٹیج ہیں؟ آئی تھنک 6 ہیں. ایک انہوں نے ایکسٹرا ڈالا ہوا ہے 7واں, پر وہ ہے دا فیوچر, آگے کیا ہوگا. اسے بھی قرآن کریم نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے, پر ہم آج تک کی بات کر رہے ہیں, فیوچر کی بات نہیں کر رہے. کتنے سٹیجز ہیں؟ 6. گناتا ہوں میں آپ کو بھی, ذرا سنیں. اچھا. اور ہسٹری بھی تھوڑی بتاتا ہوں کیسے بنا. سب سے پہلا سٹیج ہے انفلیشن. انفلیشن کیا ہے ذرا سنیے گا. انفلیشن وہ ہے جب وہ ذرہ آیا, کہاں سے آیا نہیں پتا, پر اس ذرے نے ایک دم پھیلنا شروع کر دیا. جیسے آپ ایک غبارہ پھلا رہے ہوں اور ایک دم وہ اتنا بڑا ہو جائے کہ پورا آسمان بھر دے. یہ پہلا سٹیج تھا انفلیشن. دوسرا سٹیج بگ بینگ اینڈ نیوکلیوسینتھسس. اس کے بعد ایک انرجی کا ہوٹ سوپ بن گیا, اسے کہتے ہیں نیوکلیوسینتھسس. پہلے نیوکلیوسینتھسس بنے. پھر اس کے بعد تھرڈ سٹیج آیا, وہ ایسے ہے جیسے ایک کچن جس میں بڑا کیوس بنا ہوا ہے اور ابھی اس کے انگریڈینٹ بن رہے ہیں کھانے کے, وہاں پہ دھواں ہے اور اندھیرا ہے. اور پھر آیا ریکمبینیشن. ریکمبینیشن کیا ہے؟ پہلی دفعہ ایٹم بننے لگے, اور سب سے پہلا آپ کو پتا ہے کیا بنا؟ ہائیڈروجن. جب پہلی دفعہ کائنات سٹارٹ ہوئی جو سب سے پہلا بنا وہ ہائیڈروجن بنا, پھر ہائیڈروجن سے باقی بنتے گئے. تو پہلا انفلیشن, دوسرا نیوکلیوسینتھسس بگ بینگ, تیسرا ریکمبینیشن. میں ڈیٹیل میں زیادہ اس لیے نہیں تھا کہ بڑی سائنٹیفک ڈیٹیل ہے تو اس میں تھوڑا. پھر اس کے بعد آیا ڈارک ایجز. جب وہ ایٹمز بن گئے اس کے بعد اندھیرا چھا گیا, پھر ایک دفعہ پھر اندھیرا ہو گیا. فورتھ سٹیج یہ ہو گیا. اس کے بعد گریوٹی نے جو ایٹمز بنے تھے نا اسے دبانا شروع کر دیا, گریوٹی فورس. اب گریوٹی ایک اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سسپینس ہے, اسے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے گریوٹی کیا ہے, اس پہ کسی دن بات کریں گے. پر گریوٹی نے اس کو, آپ کو پتہ ہے ہماری کائنات جو ہے 4 فنڈامنٹل فورسز سے بنی ہے. گریوٹی, الیکٹرو میگنیٹزم, ویک نیوکلیئر فورس, اسٹرانگ نیوکلیئر فورس. اور سب سے پہلے جو فورس بنی وہ کون سی ہے آپ کو پتہ ہے؟ گریوٹی. اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں بگ بینگ کا ذکر کیا. اس کے بعد 31 نمبر آیت میں آپ کو پتہ ہے کس چیز کا ذکر کیا؟ اس میں جس کنسیپٹ کو ذکر کیا نا, اس میں اکثر ہم اس کو پہاڑ سے تشبیہ دے دیتے ہیں. وہ ایگزیکٹ گریوٹی کو ایکسپلین کرتا ہے فوراً بعد. بگ بینگ کے بعد سائنس کہتی ہے کہ جو سب سے پہلی اس 4 فنڈامنٹل فورسز میں جو فورس آئی نا وہ کون سی ہے؟ وہ ہے گریوٹی. اور قرآن کریم کا ایک ورڈ ہے, اب تھوڑا سا کر رہے ہیں پر وہ لنک ہے اس لیے کہہ رہا ہوں, ایک ورڈ ہے رواسیہ. رواسیہ. ہم لوگ جو ہے وہ رواسیہ کو ہمیشہ پہاڑ کہہ دیتے ہیں, پہاڑ جبال ہے, یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ جیسے ہی بگ بینگ والی آیت کا ذکر کرتے ہیں نا, بگ بینگ والی آیت کا ذکر کرنا بنتا ہے کیونکہ بگ بینگ کی بات چل رہی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ چیلنج کے طور پہ کہتے ہیں اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ کافر انہیں کہتے ہیں جنہیں حق پتہ چل گیا پر اسے چھپا رہے ہیں, کہ یہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے اور ہم نے اسے الگ کر دیا. اور پھر اس کے بعد صرف اس کا اوریجن نہیں بتاتے, زندگی کا بھی اوریجن بناتے ہیں. اور ہم نے پانی سے پیدا کیا ہر زندہ چیز کو. اب بھی تم ایمان نہیں لے آؤ گے.
یہ چیلنج ہے اس آیت کا. جیسے اس کا ذکر کیا نا اس کے بعد کہا کہ ہم نے اس زمین میں رواسیاں ڈال دی ہیں کہ یہ تمہیں لے کر ڈگمگا نہ جائے. اب ہماری زمین, آپ کو پتہ ہے سورج کس سپیڈ سے جا رہا ہے؟ تقریباً 7,20,000 7,20,000 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے. تو اس سپیڈ سے تو ہماری زمین کو کہیں رہ جانا چاہیے تھا. اس سے ہے کہ نہیں ایسے؟ بالکل. اگر 2 گاڑیاں 100 کی سپیڈ سے بھی ساتھ جا رہی ہو نا تو مینٹین کر پاتی ہیں؟ نہیں کر پاتی. ہمیں کس چیز نے باندھا ہوا ہے کہ ہم لڑک نہیں جاتے؟ گریوٹی نے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس زمین میں رواسیاں ڈال دیے ہیں کیا کہ یہ تمہیں لے کے کہیں لڑک نہ جائے اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے. اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ زمین پہ ہم جو اس کی ٹوپوگرافی ہے, ٹوپوگرافی سے کہتے ہیں کہ راستے کیسے بنے ہیں, پہاڑ کیسے ہیں, ورنہ یہ سارے پہاڑ ہی پہاڑ ہوتے, ہر جگہ کیٹو جیسے پہاڑ ہوتے, آپ رہ سکتے اس میں. تو ایک زمین کی ٹوپوگرافی کس وجہ سے بنتی ہے آپ کو یہ پتہ ہے؟ گریوٹی کی وجہ سے. 2 طرح کی گریوٹی ہمیں افیکٹ کر رہی ہے. ایک زمین کی اپنی گریوٹی, ہم اس پہ کیوں چل پا رہے ہیں, آپ قدم کیوں اٹھا پا رہے ہیں؟ کیونکہ گریوٹی اتنی بیلنس ہے کہ نہ اتنی تیز ہے کہ آپ قدم اٹھا سکے اور نہ اتنی ویک ہے کہ آپ اڑ جائیں. تو آپ اس پہ چل پا رہے ہیں کیونکہ یہاں کی گریوٹی بالکل بیلنس ہے. دوسری گریوٹی, سورج نے ہمیں اپنے ساتھ باندھ کر رکھا ہوا ہے. اگر سورج ہمیں باندھ کر نہ رکھے تو ہم سورج سے کہیں لڑک جائیں گے, پھر کیا ہوگا؟ سورج کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں آپ؟ بالکل بھی نہیں. فروزن. اور یہ آیت کب آئی؟ یہ آیت آئی فوراً بگ بینگ کے آیت کے بعد کہ ہم نے اس میں رواسیاں ڈال دیا. تو وہ گریوٹی فورس جو ہے نا, وہ جو میں آپ کو ابھی 5th اسٹیج کا بتا رہا ہوں, وہ گریوٹی نے کیا کیا, وہ جو ایٹمز بنے تھے اسے دبانا شروع کیا. وہ دبانا کیا تو اتنا دبایا, نیوکلیو سینتھسس سٹارٹ ہوا اور نیوکلیئر فیوژن سٹارٹ ہوا اور فرسٹ اسٹار بنا, لائٹ آئی, روشنی شروع ہوئی. پہلی لائٹ جو آئی تھی نا وہ ریکمبینیشن پہ آئی تھی 3,80,000 سال بعد, بگ بینگ کے 3,80,000 بعد. اسے ہم میئر کرتے ہیں, اس سے ہم کائنات کی ایج کا جو پتہ لگاتے ہیں وہ CMBR سے پتہ لگاتے ہیں, کاسمک مائکروویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن سے پتہ لگاتے ہیں. وہ 3,80,000, پھر اس کے بعد پھر اندھیرا ہو گیا تھا, پھر روشنی آئی 5th اسٹیج میں. وہ کون سی ہے؟ وہ ہے ہمارے پاس فرسٹ اسٹارز. گریوٹی نے دبایا, اسٹارز بن گئے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ ہماری زمین کیسے بنی ہے, سولر سسٹم کیسے بنا, یہ پورا یہ تمام ستارہ مرا ہے ایک تو ہم بنے. تو اس ستاروں سے پھر گلیکسیز ری آئونائزیشن سٹارٹ ہو گئی. 6th اسٹیج جو ہے اسے کہتے ہیں ری آئونائزیشن. اس میں پھر گلیکسیز بنی, یہ سب کچھ تیار ہو گیا. آپ جس پلانٹ پہ بیٹھے ہیں, یہ پوری کائنات جو دیکھ رہے ہیں, یہ پھر بنا ری آئونائزیشن میں. تو اب ذرا گنے, ناسا کی ویب سائٹ پہ اب بھی موجود ہے. صحیح. انفلیشن 1st اسٹیج, ٹھیک ہے. بگ بینگ اینڈ نیوکلیوسینتھسس 2nd اسٹیج, ٹھیک ہے. ریکمبینیشن 3rd اسٹیج, ڈارک ایجز 4th اسٹیج, فرسٹ اسٹار 5th اسٹیج, ری آئونائزیشن 6th اسٹیج. اب ذرا مجھے یہ بتائیں کہ جب قرآن کریم نے کہا کہ 6 اسٹیجز میں 6 ایام میں نے بنایا, تو 6,000 بھی کہہ سکتے تھے, 6 لاکھ بھی کہہ سکتے تھے, 2 بھی کہہ سکتے تھے. آپ کا ناسا جو بلینز آف ڈالرز لگا کر 6 اسٹیجز دے رہا ہے آپ لوگ کو, کیسے, کیوں؟ قرآن کریم تو یہ بھی نہیں ہے نا کہ بائی مارجن ٹھیک ہے. قرآن کریم 6 لاکھ نہیں کہہ سکتا تھا, 6,000 نہیں کہہ سکتا تھا. اگر آپ کے لحاظ سے نعوذ باللہ غلط ہے, کسی انسان نے عرب کے صحرا میں لکھا ہے, تو اس کو کیسے پتا چلا کہ یہ 6 ہی ہے؟ اس نے کیسے وہ 1st اسٹیج جہاں پہ کریشن ایکس نیہیلو ہوا اس کو الگ کیا, اس کے لیے کن فیکون کہا, اور جو یہ 6 ہے اس کو خلق میں رکھا تو اس کو 6 میں ڈیوائڈ کیا, کیسے؟ میرے خیال سے بڑا ہی زبردست اور منفرد انداز میں. آپ یقین جانیں کہ آپ کی ساری کنورسیشن میں میرے ذہن میں بہت سارے سوال آتے رہے, لیکن میں نے اس لیے ہولڈ رکھا کیونکہ آپ کہیں ڈسٹریکٹ نہ ہوں, اور کوئی بھی ملحد اگر ہمارے اس گفتگو کو سن رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس خوبصورتی کے ساتھ اور اس سے بہتر انداز میں شاید ہی کبھی اس نے اس میسج کو سمجھا ہو. اچھا, یہ ایک سوال بہت ہی کامن ہے جو کہ ملحدین اکثر یہ پوچھتے ہیں. میں نے اکثر ڈبیٹس میں ان کی یہ سوال سنے. ابھی ہم بڑی وائرل ڈبیٹ تھی جاوید اختر صاحب کی, اس میں بھی شاید انہوں نے یہ سوال رکھا تھا سامنے. تو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے. ہم بینگ مسلم اس کے اوپر اسٹرانگ بلیو رکھتے ہیں اور ہر حالات میں ہمیں یہ یقین ہے, لیکن ملحد کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو دنیا کے اندر پھر جو دکھ ہے, ظلم ہے, بربریت ہو جاتی ہے لوگوں کے ساتھ, جیسے کہ ابھی غزہ کے معاملے کو اس ڈبیٹ میں بھی انہوں نے شاید ڈسکس کیا, اور بہت سارے لوگ اس کو سیمپل کے طور پہ رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمان کی صفت کو
اس وقت ظاہر کر کے ایسی چیزوں کو کیوں نہیں روک دیتے؟ تو یہ ایک بڑا معصومانہ سا سوال ہے. ہم بینگ مسلم اس کی ڈیپتھ کو سمجھتے ہیں, کہیں پڑھ بھی رکھا ہے اور عقیدے سے تعلق ہے ہمارا, لیکن ملحد کو یہ سوال بڑا کنفیوز کرتا ہے. تو ان کے لیے آپ کیا اس کو آنسر کریں گے؟ یہ سوال جو ہے وہ ملحد کو نہیں, ہر انسان جو احساس رکھتا ہے, جو سوچتا ہے, وہ اس کو تکلیف پہنچاتا ہے کہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے روک کیوں نہیں دیتے, اللہ تعالیٰ کیوں ہونے دے رہے ہیں اسے, جی, یا اللہ تعالیٰ نے ظلم پیدا ہی کیوں کیا, ظلم ہوتا ہی نہ. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کو سمجھنا ہوگا جو اس سے اٹیچ ہیں. سب سے پہلے جب ایتھیسٹ یہ سوال پوچھتے ہیں وہ بالکل الگ ہوتا ہے, اور ہم ایز مسلمان اسے دیکھتے ہیں وہ بالکل الگ ہوتا ہے. پہلے اینگل کو پہلے لیں, اور یہ صرف پہلا اینگل ہے, پورا کمپلیٹ کریں گے. ایک ایتھیسٹ کے لیے یہ زندگی ہی سب کچھ ہے. یہاں کسی کے ساتھ ظلم ہوا, جی, بس یہی ظلم ہے. جس کے ساتھ اچھا ہوا یہی اچھا ہے, اس کے بعد کچھ نہیں ہے. ہمارے لیے ایسا نہیں ہے. تو اسے پیمان آئے امروز و فردا سے نہ ناپ, جاویدہ پہ ہم دوا ہر دم جوا ہے زندگی. ہمارے لیے ایسا نہیں ہے. ہمارے لیے یہ زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. تو اس میں, اس زندگی میں ایسے ہے کہ آپ کو اس کا احساس ایسا ہے جیسے آپ اپنے بچے کو انجیکشن لگاتے ہیں اور اسے وہ درد ہوتا ہے, وہ ایک خاص ٹائم کے لیے احساس, اس کے بعد اس کی نارمل لائف سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو ایتھیسٹ کے مطابق تو یہاں یہی ہے. اس وجہ سے اس سے بہت بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بس اس بچے کو جو غزہ میں مرا, بس ختم اس کی زندگی, اس نے تو کوئی زندگی دیکھی نہیں, بس اس سے پہلے ہی مر گیا وہ, تو اس کی تو کوئی زندگی ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایسا ہے نہیں, یہ تو ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے, اس کے بعد جو ہے وہ نہ ختم ہونے والا ہے. تو یہاں پہ سب سے بڑا پہلا ہمارا اختلاف ہے کہ اسے آپ نے شارٹ اسکیم میں نہیں دیکھنا, یا ایک شارٹر اسپین آف ٹائم میں نہیں دیکھنا, اسے ایک لانگر اسپین آف ٹائم میں دیکھنا ہے کہ یہ ایک نہ ختم ہونے والی زندگی کا ایک چھوٹا سا فیز ہے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایتھیسٹ ایک شخص جس کے ساتھ ظلم ہوا اسے کیا پیغام دے رہے ہیں. اب ذرا دیکھیے وہ کیا آفر کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جاوید اقبال جیسا شخص جس نے 100 بچوں کو تیزاب میں ڈبو کو قتل کیا, 100 بچوں کو پاکستان, جی, نیتن یاہو نے جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو شہید کیا, ہٹلر نے جو ملینز یا لاکھوں جتنے لوگوں کو جو ہے وہ مارا, ان سب کی وہی تھی, اسے ایک دفعہ پھانسی لگ گئی یا مار دیا گیا, ختم. ان لوگوں کو کوئی انصاف نہیں ملے گا. ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. ایک دن ہے بے شک جب ہر ایک کو اس کے ذرے ذرے کا انصاف ملے گا. بے شک یہ انسانی منطق بھی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ انصاف ہوگا ایک دن. تو جو ایتھیسٹ کا اس پہ مائنڈ سیٹ ہے وہ انتہائی ان لاجیکل ہے کہ ہاں بس جو ظلم ہو گیا, اب اس کا کوئی مداوع نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ دنیا جنگل بن جائے. مجھے پتہ ہے بس میں ظلم کرتا رہوں, میرا زیادہ سے زیادہ ہوگا کہ میں 2000 لوگوں کو بھی مار دوں تو کیا ہوگا, مجھے مار دیا جائے گا, میں تو اپنی زندگی بڑی انجوائے کر لوں گا. یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے, ہمارا یہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی چھوٹی زندگی ہے, ایک چھوٹا سا حصہ ہے, اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اور ایک دن آئے گا جب آپ کے ذرے ذرے کا انصاف ہوگا, اور وہ انصاف وہ کرے گا جو آپ کو دے گا, اس سے آپ راضی ہوں گے. اس کی ریٹرن میں نے آپ کو فار ایگزامپل کل میں نے آپ کو ایک تکلیف پہنچائی بہت بڑی, صحیح, اور آج میں نے آپ کو اس کا ایک ایسا ریٹرن دیا. ہوتا ہے عام زندگی میں نا, آپ کے کوئی دکھی کر دے کہ آپ اس کو پھر یاد ہی نہیں کرتے, آپ کے لیے اس کا کوئی معنی ہی نہیں رہتا. جی میں صرف آپ کو پہلے کنسیپٹ سمجھا رہا تھا اس کا. میں نے کہا تھا یہ سوال چونکہ بہت بڑا ہے تو صرف اس پہ ابھی سے کنکلوڈ مت کیجیے گا کہ اب کیا ہے, اب آگے آتے ہیں. ٹھیک ہے, کنسیپٹ یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا فیز ہے جہاں پہ ہمیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے, اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی, اور جس نے جو کیا اس سے اس کا پوچھا جائے گا. اس دنیا میں کیوں نہیں روکا جا سکتا یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, نعوذ باللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے. کیا یہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اب میں آپ کو میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن کریم میں جب بھی قسم کا ذکر آئے نا
تو عربک میں قسم کا ذکر تب آتا ہے جب کوئی بہت ضروری بات ہونے والی ہو تو قسم کا ذکر آتا ہے. تو آپ قرآن کریم کی جتنی بھی قسمیں دیکھیں گے نا جہاں پہ ذکر کیا گیا ہے قسم, تو مطلب اس کے بعد بڑی ضروری بات آنے والی ہے, تو آپ فوکس قائم کریں, اس لیے آئی ہو. تو ایک صورت ہے سورہ شمس. اب پہلے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتاب, اور اس میں اگر کسی چیز کی امپورٹنس کی طرف ذکر ہو رہا ہو تو قسم کا ذکر ہوتا ہے عربک کے لحاظ سے. تو وہاں پہ سورہ شمس میں 1 نہیں, 2 نہیں, 5 نہیں, 10 نہیں, مسلسل 11 قسمیں ذکر کرنے کے بعد کیا کہا گیا. مطلب میں آپ کو صرف اس کا میگنیچیوڈ بتا رہا ہوں کہ کتنی ضروری بات آنے والی ہے. ایک کے بعد قرآن کریم کہے گا تو کتنی ضروری ہوگی. تو جب 11 چیزوں کو مینشن کیا گیا ہے تو کیا بات آنے والا ہے. تو کیا کہتی ہے وہ آئے, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. میں نے آپ کے نفس کو سوار دیا ہے, اس میں فجور بھی ڈال دیا ہے اور اس میں تقویٰ بھی ڈال دیا ہے, اس میں اچھائی بھی ڈال دی ہے, اس میں برائی بھی ڈال دی ہے. تو آباد ہو گیا جس نے اسے قد افلح من زکاہا, جس نے اسے پاک کر لیا, اچھائی کو چن لیا, اور برباد ہو گیا جس نے برائی کو چن لیا. ایک بات آپ کو بالکل کلیئر کر دی ہے کہ آپ کے پاس فری ول ہے, آپ کے سامنے بچہ بیٹھا ہوا ہے, آپ کے پاس اختیار ہے, آپ اسے پیار دیں, آپ اسے گالی دیں, یہ آپ کا اختیار ہے. اسی پر آپ سے پوچھا جائے گا. جو چیز ہم لوگ جس کے پیچھے چھپتے ہیں, جو ہم نے بہانہ بنا لیا ہے, وہ ہے تقدیر. اسے مولانا رومی کہتے ہیں شیطانی استدلال, دا ڈیولز آرگومنٹ, کہ شیطان بھی, پھر علامہ اقبال نے بھی اس پہ ایک نظم لکھی ہے کہ وہ تو قیامت میں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنا تو میری مشیت میں تھا, یہ تو میری تقدیر میں لکھا تھا, اس میں میرا کیا گناہ ہے. آپ کو پتہ ہے مردان میں رمضان میں افطاری سے پہلے ایک چھوٹی بچی 4-5 سال کی کھیل رہی تھی, شور کر رہی تھی. تو اس کے چاچا نے روزہ رکھا ہوگا, اس کو وہ روزہ کہتا ہوگا, روزہ تو یہ نہیں ہے. تو اس کا بی پی شوٹ ہو گیا, بلڈ شوٹ, اس نے بندوق اٹھائی, اسے گولی مار دیا اسے. ٹی وی والے آئے, اس سے پوچھا کیوں کیا آپ نے, تو اس نے کہا یہ تو اس کی قسمت میں لکھا تھا. ہم لوگوں نے ہر چیز کو تقدیر پر ڈال دیا ہے کہ غازہ میں جو ہو رہا ہے یہ تو اس کی تقدیر میں تھا. نہیں, اگر غازہ میں نیتنیاہو ظلم کر رہا ہے تو اس کے پاس آپشن ہے, وہ چاہے تو ظلم کرے یا اس کے پاس ظلم نہ کرے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ایک میکینزم اس کے لیے بھی بنایا ہوا ہے, ڈیفنس میکینزم بنایا ہوا ہے, ہم پہ ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے. ہمیں قرآن کریم نے صاف صاف کہا ہوا ہے کہ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے آپ نے کھڑا ہونا ہے اس کے لیے. ہم کھڑے ہوئے نہیں, ہم لوگ نہیں کھڑے ہوئے. قرآن کریم کی صاف آیت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب فری ول دی ہے, فری ول کا تقاضا یہ ہے کہ ایک بچہ پیپر کر رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ غلط جواب دے رہا ہے, کیا ٹیچر اس ٹائم اسے روکے گا, کہے گا کہ نہیں یہ آپ غلط کر رہے ہیں, صحیح کریں؟ پھر تو امتحان کا مقصد ہی نہ رہا. پھر اگر امتحان نہیں ہے تو پھر جنت کیا اور دوزخ کیا. یہ فری ول اسی لیے ہے کہ اس کے پاس اختیار ہے اچھا کرے اور برا کرے. نیتنیاہو کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ان پر ظلم کرے یا نہ کرے. ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوں یا نہ کھڑے ہوں. ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا نہیں کھڑے ہوتے, نیتنیاہو نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ظلم کرے. تو یہ ظلم ہمارے اور نیتنیاہو کی وجہ سے ہو رہا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے نہیں ہو رہا. بالکل. آپ کو یہ پتہ ہے ہر رات دنیا کی 24% پاپولیشن بھوکی سوتی ہے. جی بالکل. آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہم ہر سال کتنا ٹن کھانا ضائع کر دیتے ہیں. بالکل. جتنا ہم ضائع کرتے ہیں اس سے بہت کم پہ یہ تمام لوگ کا پیٹ بھر جائے گا. پر یہ ہمارے پاس اختیار ہے نا کہ ہم یہ لگائیں کہ نہ لگائیں. آپ کو یہ پتہ ہے کہ سورہ ماؤن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے دین کو جھٹلا دیا؟ وہ کون ہے؟ وہ ہے جو یتیم کو دھکے مارتا ہے, مسکین کو کھانا کھلانے کی تلقین نہیں کرتا. تو بربادی ہے ایسے نماز پڑھنے والے کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور ضرورت کی چیز بھی مانگنے پر نہیں دیتے. بالکل. میرے کہنے کا مطلب ہے اس دنیا میں جتنی برائی ہے, جتنی بھوک ہے, جتنا ظلم ہے, وہ اس وجہ سے ہے کہ اس بہت ہی چھوٹے عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے اور ڈیفنس میکینزم بھی بنایا ہے
کہ اختیار ایک کے پاس ظلم کے لیے بھی ہے، پر تمہیں کہا ہے کہ اگر تم اللہ کے بندے ہو تو کھڑے ہو اس ظلم کے سامنے اسے روکو، ایک نظام ایسا بناؤ کہ کسی پہ ظلم نہ ہو سکے. تو یہ ظلم روک نہیں رہا اور یہ اس کے خلاف اٹھ نہیں رہا، پر یہ بہت چھوٹا ٹائم ہے، یہ بھی جواب دے گا، یہ بھی جواب دے گا، اور ہم بھی جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ نے بہترین نظام بنایا ہے، جس کو ہم ایکسپلائٹ کر رہے ہیں وہ ہم لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں. تمام وہ لوگ جن کے ذہن میں شک ہے، جن کے ذہن میں ڈاؤٹس ہیں، یا ایگنوسٹک ہے، ایتھیسٹ ریئل سینس میں کوئی نہیں ہے، یا ایگنوسٹک ہے یا ان کے ذہن میں شک ہے، ان سے زیادہ پیغام میرا ان لوگوں کے لیے ہے جو ان کے ارد گرد ہیں، ان کے ماں باپ، ان کے بہن بھائی. اس کی مثال آپ ایسے لینا کہ آپ کا بچہ دریا میں ڈوب رہا ہے، وہ چیخ رہا ہے آپ کو بچانے کے لیے. میں اسلام آباد میں تھا، ATM یوز کر رہا تھا، پیچھے سے ایک لڑکا آیا، اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہا آپ ڈاکٹر سفیان ہیں؟ میں نے کہا میں ڈاکٹر سفیان ہوں. اس نے کہا کہ میرا یہ نام ہے، میں میڈیکل کالج میں 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں جا چکا تھا دور، میں دین کو جھٹلا چکا تھا، آپ کی ویڈیوز مجھے واپس لے آئی ہیں. پھر اس نے میرے یہاں ہاتھ رکھا اور اس نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کام کبھی مت چھوڑیے گا، ہم ڈوبنا نہیں چاہتے. تو یہ آپ کا بچہ جو ہے نا، جب اس کے ذہن میں سوال آتا ہے، وہ آلریڈی اپنے اندر ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، وہ ڈوب رہا ہوتا ہے. تو کیا آپ کا بچہ جب دریا میں ڈوب رہا ہوگا تو آپ اسے گالیاں، فتوے اور برا بلا کہیں گے، یا اسے بچانے کی کوشش کریں گے؟ اگر آپ کو تیراکی نہیں آتی تو کسی کو بلائیں جسے تیراکی آتی ہے، اپنے بچے کو بلائیں، اسے جواب دیں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ وہ مسلمان کی جگہ مومن بنے گا. آپ کے رویوں کی وجہ سے وہ دور جا رہے ہیں. اور جن کے دل میں شک ہے، میں ان کو یہ بتا دوں، کبھی بھی نفس اور دنیا کی محبت میں اس شک کو مت بڑھائیے گا، کیونکہ یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، آنے والی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے. اگر آپ سچے دل سے ڈھونڈیں گے نفس کی محبت میں، دنیا کی محبت میں، آپ کو اللہ ملے گا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، قرآن کریم میں بھی، آپ کی اپنی فطرت میں بھی، اور اس کائنات میں بھی. انشاءاللہ آمین. آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور یقین جانیں کہ کچھ ایپیسوڈز ایسے ہوتے ہیں جب میں وہ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے بڑے ضبط کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اتنی خوبصورت گفتگو اور اس کے ساتھ جملوں میں اتنا اثر ہے آپ کے کہ میرا اس کے ہر جملے میں ایک سوال میرے ذہن میں جنم لیتا ہے. لیکن مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اگر سوال دے دیا جائے تو وہ جو کور میسیج ہے وہ کہیں ڈسٹریکٹ نہ ہو. باوجود اس کے میں نے آج اپنے تمام سوالات کو ہولڈ کیا ہے، وہ اپنے پیپر پہ لکھ لیے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، اور اگلی ایپیسوڈ میں جو ہے وہ کچھ سوال آڈینس کی طرف سے آئیں گے، کچھ میرے پاس سوال ہیں وہ لے کے دوبارہ بیٹھیں گے. جو بھی لوگ اس پوڈ کاسٹ کو جنہوں نے سنا، اور آپ کے ارد گرد کہیں دور کوئی جاننے والا جس کے ذہن میں اس طرح کے سوالات گونجتے ہیں، تو آپ یہ پوڈ کاسٹ ان کے ساتھ شیئر کر دیجئے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ گفتگو ان کے لیے بھی رہنمائی کا باعث ہوگی. سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.